یقیناً اہل اللہ کے ساتھ تعلق، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق بہت ہی مفید ہے۔ انسان کو کئی درجات، کئی مقامات اسی تعلق کی بنیاد پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ نے ایک مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے مقربین کے ساتھ تعلق یہ کس قدر مفید ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ صرف اور صرف جو انسان خود عمل کرتا ہے اس کے ہی انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، کسی کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بدیہی طور پر غلط ہے۔ اگر کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں، اس شعبے میں جو ماہر ہے اس کے پاس اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والا ہی بہت سی چیزوں کو جان لیتا ہے اور کچھ عادات اس سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صرف حضور کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی نسبت سے ہی ساری امت سے ممتاز ہیں۔ نمازیں، روزے یقیناً بہت سے بعد میں آنے والے افراد کے پاس زیادہ ہیں۔ بہت سے ایسے حضور کی صحبت پانے والے صحابہ ایسے تھے جن کو ایک نماز کا بھی شرف حاصل نہ ہوا، یا چند دنوں کی نمازوں کا شرف حاصل ہوا، میدان جہاد میں چلے گئے، وہاں پر شہادت ہو گئی۔ لیکن بعد میں آنے والے 70 80 100 سال ان کی عبادتیں اور ریاضتیں سب کچھ ہیں، لیکن وہ اس آدمی کی مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار حاصل ہے۔ علی ھذا القیاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دیدار کرنے والے جن کو تابعین کہا جاتا ہے، وہ بھی شرف صحبت کی بنیاد پر، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھنے کی بنیاد پر، ان کو دیکھنے کی بنیاد پر تابعین قرار پائے ہیں۔ ایسے ہی علی ھذا القیاس آگے تبع التابعین۔ تو یہ درجہ بدرجہ اس کا فیض ہے۔ ہاں، اب کوئی تابعی نہیں بن سکتا، اب کوئی تبع تابعی نہیں بن سکتا، لیکن اگر اللہ کا کوئی ولی ہو، اللہ کا کوئی کامل ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کامل ولی کے پاس بیٹھنے والے اور نہ بیٹھنے والے سارے برابر ہیں۔ اس کے پاس بیٹھنے والے، اس سے فیض حاصل کرنے والے، اس سے قرآن سیکھنے والے، سنت مصطفیٰ کا فیضان پانے والے، یقیناً ان کو ایک درجہ تفوق حاصل ہے۔ تو حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے قاز، جب وہ انڈا دیتا ہے تو اس پر بیٹھتا نہیں ہے، اڑ جاتا ہے، اور پھر اپنی توجہ کے ساتھ وہ حرارت اس پر ڈالتا ہے۔ صرف اس کی توجہ ہوتی ہے، حرارت کے پہنچنے کا سبب اس کا وہاں پر بیٹھنا نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک پرندہ اپنی توجہ کے ساتھ ایک جان کو منزل تک پہنچا سکتا ہے، تو اولیاء اللہ کی عظیم جماعت، ان کی توجہات، ان کی روحانی فیوزات و برکات جن مومنین کو حاصل ہوتی ہیں،
جن بندگان خدا کو حاصل ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک منزل پا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ توجہ کر نہیں سکتے، ان کا کوئی روحانی تصرف نہیں ہے۔ اگر دیگر مخلوقات میں تصرفات کی کوئی نہ کوئی جہت اور کوئی نہ کوئی نوع موجود ہے، کوئی نہ کوئی قسم موجود ہے، تو پھر جنہوں نے اپنا ظاہر و باطن پاک اور صاف کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کر روحانی تصرف عطا نہیں فرماتا؟ یقیناً ان کو ایک روحانی تصرف ملتا ہے، اور اس روحانی تصرف کے ساتھ وہ اپنے متعلقین پر توجہ رکھتے ہیں، اور ان کے متعلقین اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔